نیکیاں لوٹنے کا ایک آفر تھا، جنت کا دروازہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول دیا تھا، شیطان شرکت شیاطینوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قید کر دیا تھا، جکڑ دیا تھا، لیکن آج کے بعد سے وہ شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزاد کر دے گا، اور جہنم کے دروازوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کے بعد سے کھول دے گا۔ سوال یہ ہے کہ رمضان تو آیا اور جا رہا ہے، رمضان سے ہم نے حاصل کیا کیا؟ یہ آپ محاسبہ کیجئے گا۔ اگر کچھ نہیں آیا، اپنے اندر بدلاؤ نہیں لا سکے، تبدیلی نہیں لا سکے، چینجنگ اپنے اندر چینج نہ کر سکا کچھ، تو 1000 بار آپ کی زندگی میں رمضان آتا رہے گا، جاتا رہے گا، کچھ فائدہ اس سے ملنے والا نہیں۔ آپ خود محاسبہ کریں کہ آیا آج 30 تاریخ ہے رمضان کا، پورا مہینہ ہمارے درمیان ہم کو ملا اور جا رہا ہے آج، کیا رمضان کا جو مقصد تھا اس مقصد میں ہم کامیاب ہوئے؟ وہ مقصد ہم کو ملا؟ آپ خود محاسبہ کیجئے، کیا وہ مقصد ہم کو حاصل ہوا جس مقصد کے لیے ہم 1 مہینہ روزہ رکھے، تراویح کی نماز پڑھی، عبادتیں کیے، کیا وہ مقصد حاصل ہوا؟ اور وہ مقصد کیا عید کے بعد، رمضان کے بعد بھی ہمارے درمیان موجود رہے گا؟ وہ آپ تھوڑی دیر سوچیے، اس کے بعد بات کیجیے، کیا وہ مقصد حاصل ہوا؟ کیا رمضان کا مقصد تقویٰ تھا؟ تقویٰ مجھے نہیں لگتا، میں خود دیکھ رہا ہوں سوسائٹی سماج میں ایک ذرا بدلاؤ نظر نہیں آیا کچھ، بس 4 دن مسجد آئے پھر غیر، وہی غیبت، وہی چغلی، وہی چاٹن، وہی حرام خوری، وہی خیانت داری، سب کچھ تو وہی نظر آ رہا، بدلاؤ کیا آیا آپ بتائیے؟ وہی جھوٹ، وہی دھوکہ دڑی، وہی بے ایمانی، سب کچھ تو ہے، کیا بدلے آپ خود سوچیں کہ اس رمضان سے میں نے کیا بدلا، کیا چینجنگ آیا ہمارے اندر؟ کیا ہم واقعی اچھے سچے مسلمان بن گئے؟ کیا ہم متقی اور پرہیزگار بن گئے؟ کیا ہم نے حرام خوری چھوڑ دی؟ کیا ہم نے غیبت چاٹن چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے جاسوسی چھوڑ دی؟ کیا دوسروں کی برائی چھوڑ دیا؟ کیا ہم نے جھوٹ چھوڑ دیا؟ یہی سب چیز کے لیے تو اللہ نے رمضان دیا تھا، کیا کے لیے دیا تھا؟ حدیث تو کہا تھا یہی کہ من لم یدع قول الزور، آدمی اگر جھوٹ بولنا، بے ایمانی کرنا نہ چھوڑے تو اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو کیا ہم نے یہ سب چھوڑ دیا اور یہ سب چیزیں باقی رہیں گی رمضان کے بعد بھی؟ اگر واقعی آپ کے اندر چینجنگ اور بدلاؤ آیا ہے، آپ خود محاسبہ کریں تو ٹھیک ہے کہ جاتے جاتے رمضان مجھ کو کچھ دے کر کے جا رہا ہے، اور اگر نہیں بدل سکے تو سمجھو یہ رمضان آیا ہم نے یوں ہی ضائع اور برباد کر دیا، اور وہی حدیث کے ہم مستحق ہوئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ برباد ہو جاوے وہ آدمی جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اپنے گناہ کو معاف نہ کرا سکے، وہ آدمی ہلاک ہو جائے۔ کہیں ایسا تو نہ ہو، آپ محاسبہ کریں، کیونکہ آج آخری ڈیٹ ہے رمضان مبارک کی، سمجھ گئے؟ خیر، تو اب رمضان مبارک کا آتا جاتا رہے گا، ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم کو اور آپ کو عبادت کرتے رہنی ہے، یہ یاد رکھیں۔ رمضان چلا جائے گا، رب جانے والا کہیں نہیں ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور اللہ ہمیشہ رہے گا، ہے کہ نہیں؟ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، آپ پڑھتے رہتے ہیں سورہ رحمان میں، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِو الْجَلَالِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہمیشہ باقی، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمیں صرف رمضان کا حساب اللہ کو نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے کہ رمضان کا چاند نظر آیا تھا الحمدللہ، جو نماز نہیں پڑھتے تھے الحمدللہ، اللہ سے یہی دعا کریں اللہ آپ کے قدم کو مسجد کے لیے جما دے، اب رمضان کے بعد بھی آئے، بولو آمین، سمجھ رہے کہ ٹھیک ہے وہ رب آج بھی ہے، وہ رب کل بھی رہے گا، وہ رب شوال میں بھی رہے گا، وہ رب رمضان کے بعد محرم میں بھی رہے گا، اور آپ کو خالی رمضان کا حساب اللہ کو نہیں دینا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کو شوال کا بھی حساب دینا ہے، رمضان کا بھی حساب دینا ہے، محرم کا بھی حساب دینا ہے، ربیع الاول، سارے مہینوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں آپ کو حساب دینا ہے، خالی ایک مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے اور ہم سے حساب نہیں لے گا۔ خیر، اب تک ہماری یہ فکر تھی، آج 30واں روزہ ہے، اب تک ہماری یہ فکر تھی کہ روزہ رکھنا ہے، سحری کرنا ہے، افطار کرنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، نمازیں پڑھنا، الحمدللہ یہ ساری چیزیں فکر تھی۔ اب فکر یہ کیجئے آپ کہ یا اللہ جو ہم نے کیا ہے رمضان کے مہینے میں، یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے، یہی سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یا اللہ جو ہم نے رمضان کے مہینے میں کیا ہے اللہ وہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں قبول ہو رہا، اس کی آپ فکر کیجئے، اس کی آپ فکر کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے حکیم تھے، بڑے دانا تھے، بڑے علم و حکمت والے تھے. یہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے جانتے؟ اس کا جملہ ہوا کرتا تھا کہ عمل سے زیادہ قبولیت عمل کی فکر کرو. سب سے بڑی چیز یہ ہے، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ عمل سے زیادہ قبولیت عمل کی فکر کرو. ہمیں بعد میں بات آئے گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کی عمل قبول کرتا ہے جانتے ہیں؟ کس کی؟ متقیوں کی. آپ حابیل اور قابیل کا واقعہ سنتے ہوں گے جب قربانی کا وقت آتا ہے تو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوا تھا کہ حابیل اور قابیل دونوں قربانی کرو. یہ آپ جان رہے ہیں دونوں نے قربانی کی، اور جب دونوں نے قربانی کی تو اللہ نے ایک کی قربانی قبول کی تھی. سب نے روزہ رکھا. اس لیے میں کہتا ہوں محاسبہ کرو، کیا اللہ ہماری روزہ قبول کیا؟ ہماری نمازوں کو قبول کیا؟ ہماری عبادتوں کو قبول کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوا الٹا تمہارے چہرے پر مار دیا؟ دونوں نے قربانی کی تھی، لیکن اللہ نے قبول دونوں کا نہیں کیا، ایک کا کیا. ایک کا کیا. جب ایک کا کیا قربانی قبول، ایک کی عبادت جب قبول ہوئی تو دوسرا بھائی کہتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. میں کیا کروں بھائی، اللہ تو عمل متقیوں ہی قبول کرتا ہے. صحیح بات؟ بے شک ایک دم صحیح. متقیوں ہی کی عبادت اللہ قبول کرتا ہے. لاکھ آپ نے عبادت کیا، خوب بڑی عبادتیں کی، آپ دکھانے کے لیے تو آ گئے مسجد، سب کچھ آپ نے کیا، لیکن آپ کے اندر تقویٰ نہیں آئی، آپ کے اندر اس عبادت میں اخلاص نہیں آیا، آپ کے اندر پرہیزگاری نہیں آئی، تو وہ عبادت کھوکھلی ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ آپ نے خوب عبادت کیا لیکن پرہیزگاری نہیں آئی، پھر ہمارا تقویٰ نہیں آیا، اخلاص نہیں تھا، وہ عبادت کوئی کام کا نہیں. اللہ انما یتقبل، بہت امپورٹنٹ بات ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ متقیوں ہی کی عبادت کو قبول کرتا ہے، انہی کے عمل کو قبول کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ متقی ہم بنے کہ نہیں بنے، تب جا کر کے اب آپ کی عمل قبول ہوگا. کیا گھما کے آپ کو لا کے سمجھائے، سمجھائی بات؟ اب آپ سوچو کہ تقویٰ آیا کہ نہیں آیا. اگر قبول کرانا ہے تو پرہیزگاری آئی کہ نہیں آئی آپ کے روزے سے؟ اللہ کا ڈر آیا کہ نہیں آیا؟ کیا حرام خوری ختم ہو گئی؟ کیا رمضان کے بعد اب ہم کو سود نہیں کھانا، حرام نہیں کھانا، ٹوپی نہیں پہنانا، فرض نماز نہیں چھوڑنا، دوسرے کی برائی چاٹن نہیں کرنا، یہ سب اگر آ گیا ہو تو سمجھو انما یتقبل، صحیح بات جو ہے وہ کہہ رہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. تب سمجھو یہ اتنا کیا ہم نے قرآن کی تلاوت، تراویح کی نماز، عبادت، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کے عمل کو قبول کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آپ کو محاسبہ کرنا ہے، یہ آپ کو جانچنا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ کتنا ہے. نہ وہی 11 مہینہ جو بے ڈھنگی تھا وہی ابھی بھی ہے اور وہی رمضان کے بعد بھی رہے گا. کوئی تقویٰ نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی پرہیزگاری نہیں. اور تقویٰ آپ کو میں نے بتایا تھا، تقویٰ یہ ہے کہ آدمی زندگی گزارے. مثال دے کر کے کہا تھا کہ جب قدم رکھے تو پھونک پھونک کر کے قدم رکھے. وہاں نہیں جائیں گے وہاں برائی ہے، وہاں نہیں جائیں گے وہاں برائی ہو رہی ہے، وہاں نہیں جائیں گے وہاں برائی ہے. اور اگر اس جگہ پر برائی ہو بھی رہی ہو اور آپ کو جانا ہو تو اپنے قدم کو سنبھال پھونک پھونک کر کے رکھنا ہے. یہی تقویٰ ہے. اور یہ چیز اگر آپ کے اندر آئی، ہمارے اندر آ گئی، تو اللہ نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ سبحانہ وتعالی متقیوں ہی کی عمل کو قبول کرتا ہے. اور اس کے بعد ایک بھائی کا جیسے عمل ریجیکٹ ہو گیا ویسے ہی کہیں اللہ ہمارے برباد نہ کرے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا آپ واقعہ پڑھیں. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جب کوئی عمل کرتے تھے نا، یہ سب سے بڑی چیز ہے. سلف صالحین کے بارے ہم سنتے تھے ہر مرتبہ کہ 6 مہینہ رمضان کے بعد وہ دعا کرتے تھے. کس چیز کی دعا؟ اللہ تو قبول کر لے، اللہ تو قبول کر لے. اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا واقعہ اٹھائیے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، باپ بیٹے ہیں دونوں. اللہ کا حکم ہوا ہے. کیا حکم ہوا ہے؟ کہ اے ابراہیم تم اللہ کے لیے اللہ کے گھر کی تعمیر کرو، یعنی خانہ کعبہ بناؤ. کوئی لیبر نہیں ہے، کوئی ورکر نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کا حکم ہوا، بیت اللہ مسجد حرام کی باپ بیٹا مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. باپ بیٹا دونوں لیبر ہیں، ایک مستری کا کام کر رہا ہے، ایک لیبر کا کام کر رہا ہے.
कंधे पे पत्थर उठा रहे हैं, उठा करके ला रहे हैं, बाप पत्थर उठा करके खाना काबा की दीवार को मरम्मत कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसे ही ये अमल कर रहे हैं, साथ ही साथ अल्लाह से ये दुआ भी कर रहे हैं, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए अल्लाह, तेरा हुक्म था, तेरा हुक्म की तामील कर रहा हूँ, लेकिन ए अल्लाह जो मैं काम कर रहा हूँ, अल्लाह तू इसको कबूल कर, ए अल्लाह तू इसको कबूल कर ले। मेरे भाइयों, जो अमल हम कर रहे हैं उसके साथ साथ ये दुआ भी करें कि अल्लाह हमारी अमल को कबूल कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी अमल को ज़ाय और बर्बाद कर दे। एक बात और याद रखिए, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद का नाम सुने होंगे, अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद और दुबले पतले सहाबी थे, बहुत दुबले पतले सहाबी। एक मरतबा ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसवाक तोड़ने के लिए दरख्त पर चढ़े हुए थे। जब दरख्त पर चढ़े ना, तो इसकी पिंडली पैर इतनी दुबली पतली थी कि हवा हिला दे रही थी इनकी पैर को। सहाबे कराम देख करके हंस रहे थे सहाबे कराम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम इसकी दुबली पतली टांगों को देख करके हंस रहे हो। वल्लाह, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की ये पैर अगर तराजू में एक तरफ इसका पैर रख दिया जाए, एक टांग रख दिया जाए, और दूसरी तरफ उहुद पहाड़ को रख दिया जावे, तो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की दुबली पतली टांगें वजनी और भारी हो जाएंगी। इतना ये नेकी और इतना अमल है इसके पास। ये बंदा कहते थे कि मेरी जिंदगी में अगर मुझे मालूम हो जावे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी छोटी सी नेकी को अल्लाह ने कबूल कर लिया है, तो वल्लाह उससे ज्यादा खुशी मुझको कभी नहीं मिली। समझिए, तो हमने जो किया है, नेकियों का पहाड़ हमने खड़ा किया, सब कुछ हम किए रमजान के महीने में। अल्लाह के बंदो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी नेकियों को कबूल न करे, बर्बाद कर दे। और कहीं ऐसा भी ना हो कि नेकियां कबूल होने के बाद या नेकियां होने के बाद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कल क़यामत के दिन कहीं हमारे नेकियों को ज़ाय और बर्बाद ना करे, इसकी हिफाजत भी करें आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मशहूर हदीस आप सुने हो, बहुत मशहूर हदीस। आपने फरमाया क़यामत के दिन बंदा एक नेकियों का पहाड़ लेकर के आएगा, बहुत नेकियां की होंगी, लेकिन क़यामत के दिन देखते देखते क्या होगा, उसकी सारी की नेकियों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला हवा में फेंक देगा, खत्म। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, सहाबी कराम से डरने लगे। कहा, अल्लाह के नबी, वो कौन लोग होंगे, कहीं हम तो उसमें से नहीं है अल्लाह के नबी, कि इतनी मेहनत से नेकी किए, इतना नेकी ले करके जाएंगे क़यामत के दिन और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ कुछ भी काम नहीं आएगा, अल्लाह पल भर में हमारे नेकी को ख़त्म कर देगा। अल्लाह के नबी, वो कौन लोग होंगे, क्या मसला है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सुनो, वो आदमी तुम्हारी में से होगा, वो तुम्ही में से होगा। हजरत सौबान रावी हदीस से कहा, वो कौन लोग होंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो आदमी होंगे जो आदमी के साथ सामने में बड़ा अच्छा नजर आता है, लेकिन पीठ पीछे वो आदमी ठीक नहीं है। वो आदमी पीठ पीछे बुराई करता है, वो आदमी पीठ पीछे अल्लाह की गुनाह करता है। खलवत में ठीक है, जलवत में ठीक है, खलवत में तन्हाई जब मिलती है अल्लाह की नाफरमानी करता। ऐसा आदमी नेकियां पहाड़ लेकर के जाएगा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फौरन उसकी नेकियों को खत्म और बर्बाद कर देगा। एक ये आदमी होगा, एक वो आदमी होगा कि हम माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक आपने नेकी बहुत अच्छा किया, लेकिन आपका मामला ठीक नहीं है, आपके अल्फाज ठीक नहीं है, आपका अखलाक ठीक नहीं है, आपकी कैरेक्टर ठीक नहीं है, आपकी बोली चाली ठीक नहीं है, आपका अल्फाज दुरुस्त नहीं है, आप जबान से दूसरों को तकलीफ देते हैं, आप हाथ से दूसरों को तकलीफ देते हैं, आप बंदों को तकलीफ पहुंचाते हैं। ये ठीक था आपकी नमाज, लेकिन ये ठीक नहीं है जिसकी वजह से क़यामत के दिन इंसान कंगाल और मुफलिस हो जाएगा, पल भर में उसकी नेकियां बांट दी जाएगी। है कि नहीं हदीस? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस, आपने कहा कि जानते हो मुफलिस कौन है? कहा, अल्लाह के नबी, मुफलिस तो जानते वो है जिसके पास पैसा नहीं, माल। कहा, नहीं, वो आदमी मुफलिस नहीं, मुफलिस वो आदमी है जो नेकी बहुत लेकर के गया। सब तरफ से आपको बचना है,
ایک قبول کی دعا کیجئے اور ایک اگر مل گئی نیکیاں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن سب ختم ہو جاوے، اس کی وہ آپ بچا کر کے رکھیں۔ کہا کہ مفلس وہ آدمی ہے جو نیکی تو بہت کر کے آیا ہوگا لیکن اس کے ساتھ وہ کس نے زبان سے کسی کو گالی دیا ہوگا، زبان سے کسی کو برا کہا ہوگا، زبان سے کسی کے بارے میں تہمت لگایا ہوگا، ہاتھ سے تکلیف پہنچایا ہوگا، زبان سے تکلیف پہنچایا ہوگا۔ قیامت کے دن ملے گا کیا؟ قیامت کے دن یہ ملے گا کہ جو نیکی لے کر کے گئے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھین کر کے اس آدمی کو دے دے گا جس کو آپ نے برائی کی۔ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ سب طرح سے بچنا، ایک قبول ہونے کی دعا کیجئے اور دوسرا اپنی نیکیوں کی حفاظت کیجئے۔ تیسری بات یہ ہے، اب اس غلط فہمی میں نہ ہو، کیا چیز کہ ہم نے رمضان میں بہت نیکیاں کیے، اب چھٹی، اور یہی سمجھتے ہیں لوگ کہ اب تو چھٹی مل گئی ہے، جیسے ہی کرے یہ تو رمضان ہی گزر رہا تھا۔ کتنے اللہ اکبر، کیسے لوگ ہیں ہم، رب کو فوراً کیسے چھوڑ دیتے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، نفل تو چھوڑو، تراویح تو چھوڑو، جیسے ہی تراویح پڑھ کے بازار کی طرف نکلے تو کتنے مسلمان بھائی ہمارے نفل چھوڑو، فرض نمازوں کو چھوڑ کر کے روڈ میں گھوم رہے تھے۔ رمضان جیسے مہینوں میں ہو کیا بدلا۔ اور جس نے کیا ہے کوئی عمل وہ یہ نہ سوچے کہ ہم نے اب بہت کر لیا ہے، جنت مل گئی اب ہم کو، ایسا نہیں ہے۔ مومنوں کی صفت یہ ہے، نیک لوگوں کی صفت یہ بتائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ والذین یؤتون ما آتوا قلوبهم وجلہ۔ اللہ اکبر، یہ سب آیت رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ کہا کہ نیک لوگ وہ ہے، مومن لوگ وہ ہے جو نیکیوں کا پہاڑ کھڑا کرتا ہے، نیکی کرتا ہے اور نیکی کرنے کے بعد ڈرتے رہتا ہے۔ کیا ڈرتا ہے؟ نیکی بھی کرتا ہے اور ڈرتے رہتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب یہ آیت اتری تھی تو کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں؟ کہیں شرابیوں کے بارے میں تو نہیں کہہ رہا اللہ، کہیں زانیوں کے بارے میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں کہہ رہا۔ کہا کہ اے صدیق کی بیٹی، اللہ کے نبی کا انداز بھی بڑا پیارا، اللہ اکبر۔ کبھی کہتے تھے عائش، کبھی کہتے تھے عائشہ، کبھی کہتے تھے صدیق کی بیٹی۔ کہا اے صدیق کی بیٹی یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو نیکی کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کے بعد والذین یؤتون ما آتوا قلوبهم وجلہ، اس کے بعد بھی دل ڈرتے رہتا ہے اور کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نیکی کو ختم نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک انسان کو ہمیشہ یہ نہیں کہ ہم نے بہت نیکی کیا اب ہم کو جنت مل گئی، نہیں، ڈرتے رہنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ ڈرتے اور یہ خوف پیدا کرتے رہنا ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دعا اور جو عبادتیں ہماری کیے وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی اس کی بھی ایک نشانی بتلائی ہے۔ وہ کیا نشانی ہے جانتے ہیں؟ وہی 30 دن ہم رمضان میں عبادت کی، الحمدللہ قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اس کی ایک نشانی یہ بتلائی ہے کہ عمل کے بعد بھی عمل کا سلسلہ جاری رہے۔ سمجھ میں آ رہی پوائنٹ کی بات؟ یہ نقطہ ہے کہ عمل کے بعد بھی عمل کا سلسلہ جاری رہے تو سمجھو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری عملوں کو قبول کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عید کا چاند دکھا عمل چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے کہ عید کا چاند دکھا مسجدوں کو ہم نے چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے کہ آج رمضان ختم ہو گیا مسجدوں کو ہم نے ٹاٹا بائے بائے کہہ دیا۔ عمل قبول ہونے کی نشانی یہ بتلائی ہے کہ عمل کے بعد بھی آدمی عمل کا سلسلہ اس کے اوپر برقرار رہے۔ آپ جو کرتے تھے جتنا نہیں کر پائے کم ہی کیجئے۔ آپ کو معلوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها، سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آدمی جو عمل کرو اس عمل میں کنٹینیو ہو، مسلسل ہو، استمرار ہو، استقامت ہو، جماع ہو، برقرار ہو۔ آپ نماز پڑھتے تھے، آپ نوافل پڑھتے تھے، آپ تہجد پڑھتے تھے، ہر دن فجر، ہر دن آپ تراویح کی نماز آپ نہیں پڑھ پاتے، کم پڑھیے لیکن ڈیلی پڑھیے۔ یہ ہے استقامت، یہ ہے قبول ہونے کی نشانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عبداللہ فلاں کی طرح تم نہ ہو جانا جو پہلے عبادت کرتا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا، ایسا مت کرنا تو
तुम क्या करना कि अपने अमल की कबूल होने की निशानियों को देखना। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मिसाल दे करके कहा, अब उठाइए 18वां पारा, एक औरत का मिसाल दिया, वला तकूनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बाद क़ुव्वतिन अनकासा। मक्के में एक औरत रहती थी जो क्या करती थी, सूत तैयार करती थी, धागा तैयार करके बनाती थी, वो अपना वो कुछ बनाती थी। लेकिन जब शाम का वक़्त आता था, वो औरत क्या करती थी, अपने ही हाथों से अपनी ही बनाई हुई चीज़ों को वो रेज़ा रेज़ा कर देती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही मिसाल दे करके कहा कि रमज़ान में तुमने नेकियों का पहाड़ खड़ा किया, रमज़ान गुजरने के बाद फिर ऐसा न हो कि तुमने जो नेकियां खड़ा किया था उस पहाड़ को अपने हाथों से ईद के बाद ढा दो। हमेशा उस पर मुदावमत इख्तियार करो, हमेशा इस्तिमरार रहे, हमेशा उसके ऊपर आप इस्तिकामत इख्तियार करो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलफ के यहाँ क्या कहते थे जानते हैं? सलफ कहते थे, उन लोगों के सामने जब तस्करा होता था कि कितने बदनसीब हैं वो लोग जो एक महीना अल्लाह की इबादत करते हैं फिर बकिया दिन छोड़ देते हैं। सलफ कहते थे, बिसल कौम यअरिफून इल्ला रमज़ान, वो सबसे बुरा कौम है जो सिर्फ एक महीना रब को याद करता। क्या हमारा रब एक ही महीना है? जैसे हम एक महीना रब को छोड़ याद करने के बाद छोड़ देंगे, अगर एक महीने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना ऑक्सीजन और रिस्क बंद कर दे तो हमारा क्या हाल होगा? हाँ, क्या हाल होगा? सलफ यही कहते थे, बिसल कौम यअरिफून इल्ला रमज़ान, सबसे बदतरीन कौम वो है जो सिर्फ रमज़ान में अल्लाह को याद करता। अल्लाह हमेशा है और हमेशा रहेगा मेरे भाइयों, इसलिए हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आप इबादत करते रहे। कुरान की आयत मैंने यही पढ़ी है, वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। अल्लाहु अकबर। आप इसकी मिसाल सलफ सालिहीन से उठाइए, सहाबे कराम से उठाइए। ये लोग क्या इंसान थे? इंसान थे। कहा कि इबादत करो कब तक? जब तक कि तुम्हारी आखिरी सांस न चलने लगी। मुअज्जिन आजान देता था, हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह। सहाबे कराम मैदान कारज़ार में होते थे, तीरें चल रही है, तलवारें चल रही है, लेकिन सहाबे कराम के कानों में जैसे ही आवाजें गूंजती थी सुनते थे हय्या अला सलाह, फौरन आधी फौज मैदान कारज़ार में नमाज के लिए सब बंदा हो जाते थे, सब बस्ता हो जाते थे और आधी फौज मुस्तैद के लिए तैयार रहते थे। अल्लाहु अकबर। इस हवा से आप उठाएं, वअबुद रब्बका हत्ता। ये लोग तो ऐसे थे, अल्लाहु अकबर। ये लोग इंसान थे कि नहीं? सर इंसान थे, मासूम थे? मासूम नहीं थे, लेकिन डर था इनको। क्या डर था? डर था यौम यतखाफून यौमन ततकल्लमु फीही कुलूबुल अबसार। इन लोगों का डर था आखिरत का, डर था, खौफ खुदा था जहन्नम का। आज यही नहीं है हमारा आखिरत का डर नहीं, जहन्नम का खौफ नहीं, आखिरत की फिक्र नहीं, कोई डर नहीं है। इसलिए जैसे चाह रहे हो बैठे रब की इबादत करते हो, जब मन में आया करते, जब मन में आया छोड़ देते। ये लोग का हाल ऐसा था कि ये लोग खाली वजू टूट जाता था फौरन वजू बनाते थे और वजू बना करके नफिल नमाज पढ़ते थे। हदीस में बाकायदा जुमला नकल किया, कहा अल्लाह के नबी ने, बिलाल मैंने तेरी जूतों की आहट जन्नत में सुनी है, बता तू करता क्या था? अल्लाह अकबर। करता क्या था? इंसान थे, कोई मासूम अनिल खता नहीं थे लोग। कहा कि अल्लाह के नबी क्या बताए, मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस ये करता हूँ कि जब भी मेरा वजू टूट जाता है मैं फ़ौरन वजू बनाता हूँ, अल्लाहु अकबर। और जब मैं वजू बनाता हूँ तो रब के लिए दो नमाज रोज़ नमाज पढ़ता हूँ, नफिल नमाज पढ़ता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा यही वजह है जिसकी वजह से तेरी जूतों की आहट मैंने जन्नत में सुनी। सुभान अल्लाह। क्या थे ये लोग? हम लोग एक महीना करो फिर 11 महीना काय। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ऐसे धोखा ना दो मेरे भाई। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मरते दम तक अल्लाह की इबादत मकसूद और मतलूब है, इसीलिए अल्लाह ने हमको और आपको भेजा है दुनिया के अंदर। समझ गए? तो एक चीज़ आप याद रखें, जो अमल हम कर रहे हैं उसकी कबूल होने की फिक्र करो, दुआ करो। और कबूलियत होने की निशानी ये अल्लाह ने बतलाई कि अमल के बाद भी आपका अमल का सिलसिला जारी रहे, सारी रहे, उस पर इस्तिकामत और मुदावमत हो। एक बात। दूसरी बात यह है, कल ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी इंशाअल्लाह, है ना? उससे पहले आप हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बतलाया है, ईद की नमाज पढ़ने से पहले आप सदक़तुल फित्र एक आदमी की तरफ से 2.5 किलो अनाज अदा कर दें। ईदगाह की नमाज जाने से पहले, ईदगाह की तरफ आने से पहले
اور یاد رکھے عید کی نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی ادا کرتا ہے تو بولو وہ صدقۃ الفطر نہیں، وہ عام صدقہ ہو جائے گا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ مان لیجیے ہم 6 فیملی ہیں، ہمارے ساتھ 15 کلو گیہوں اناج نکلتا ہے، 15 کلو۔ اگر ہم نے عید سے پہلے اگر 15 کلو ادا کر دیا تو وہ صدقۃ الفطر ادا ہوگا، اور اگر عید کی نماز پڑھنے کے بعد اگر 15 کلو نہیں 15 کنٹل بھی ہم ادا کر دیں گے تو وہ عام صدقہ ہوگا، وہ صدقۃ الفطر نہیں ہوگا۔ شریعت کے معاملے میں پتہ یہ چلا کہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ تم کتنا کر رہے ہو یہ میٹر نہیں کرتا، بلکہ تم کیسے کر رہے ہو یہ میٹر کرتا ہے، کہ تم نبی